عزیز طلباء، کل ہم نے باری آرٹس اور سائنس کے طلباء نئے نصاب کے مطابق 8واں سبق بگل بردار، جو کہ ایک افسانہ ہے، اس کا نصف حصہ پڑھے تھے۔ آج ہم اس سبق کا اگلا نصف حصہ پڑھیں گے اور اس سبق کو آج مکمل کریں گے۔ بگل بردار یعنی بگل بجانے والا فوج میں ایک سپاہی ہوتا ہے جس کے ذمے ایک خاص قسم کا بگل بجانے کی ہنر کے ساتھ پابند بگل ہوتا ہے، اسے بگل بردار کہتے ہیں۔ اس سبق جو کہ افسانہ ہے، اس کے مصنف رشید امجد ہیں۔ رشید امجد اردو کے مشہور افسانہ نگار و ادیب ہیں۔ ان کا اصل نام اختر رشید ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ان کے افسانوں کے مجموعے تمنائے بیتاب، پتجھڑ میں خود کلامی، سہ پہر کے خزاں، عکس میں خیال ہیں۔ کل ہم نے پڑھے تھے کہ بگل بردار کو اپنی بگل برداری پر ناز تھا۔ الگ الگ راستے دیکھ کر بولی تو تم اور میں الگ الگ ہوں گے، تو اس میں کیا ہے؟ تمہارے ساتھ اور عورتیں بھی تو ہوں گی۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، اور تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل بردار کی بیوی ہو، جس کے بگل پر اس نے باقی بات نہیں سنی اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ ابھی بہت کم لوگ آئے تھے، کرسیاں تقریباً سبھی خالی تھیں۔ وہ سب سے اگلی قطار میں جا بیٹھی جہاں صوفے لگائے گئے تھے۔ 3-4 لوگ جو انتظام پر مقرر تھے، اسے اگلے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے اشارے سے دوسرے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ دوسرے نے نفی میں سر ہلایا۔ نفی میں سر ہلایا مطلب مجھے نہیں معلوم، یہ کہا۔ کچھ دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ایک نے آگے بڑھ کر بڑے مؤدب انداز میں پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ مؤدب ادب کے انداز میں، بہت اخلاق سے، بہت عاجزانہ اور ادباً یہیں سے اس نے اپنے انداز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے سے پوچھنے والے کا مؤدب انداز ایک دم بدل گیا۔ اب کہ اس نے قدر روکھے انداز میں پوچھا، آپ کی تعریف؟ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ تعریف کے کیا معنی۔ پوچھنے والے کا رہا سہا مؤدب انداز بھی ختم ہو گیا۔ اب کہ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، آپ کس کی مسز ہیں؟ مسز کے معنی اسے معلوم تھے۔ اس نے کہا، بگل بردار۔ اس نے اپنی طرف سے بگل بردار پر بہت زور دیا تھا، لیکن سننے والا ذرا متاثر نہ ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر مزید کرختگی آ گئی، کڑواہٹ آ گئی۔ آپ پیچھے آ جائیں، یہ کمانڈنٹ صاحب کی بیگم اور ان کے مہمانوں کی نشستیں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا کہے یا کیا کرے۔ پھر جیسے کوئی مشین حرکت کرتی ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پچھلی قطار میں جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں بیگمات کی آمد شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے سے سلام دعا کرتی وہ کرسیوں پر بیٹھنے لگیں۔ آدھی سے زیادہ کرسیاں بھر گئیں۔ اتنے میں ڈپٹی کمانڈنٹ کی بیگم اندر آئی۔ انتظام کرنے والے ان کی طرف دوڑ گئے، جھک جھک کر آداب بجا لائے اور ان کے لیے نشستیں تلاش کرنے لگے۔
ان کی گھومتی نظریں اس پر آن ٹکی، وہی جس نے صوفے سے اٹھایا تھا۔ پاس آیا اور بولا، یہاں ڈپٹی صاحب کی بیگم بیٹھیں گی، آپ پیچھے چلے جائیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے تالاب میں غوطہ دے کر باہر نکال لیا۔ کچھ کہے بغیر پسینہ پوچھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ آدھی سے زیادہ قطاریں بھر گئی تھیں، وہ ایک خالی قطار کے کونے میں جا بیٹھی۔ فنکشن شروع ہونے میں ابھی دیر تھی اور مہمان آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قطار بھی بھر گئی۔ اس سے پچھلی 2 قطاروں میں بھی خواتین بیٹھ گئیں۔ اتنے میں کوارٹر ماسٹر کی بیوی اندر آئی۔ عہدے کے اعتبار سے تو اس کا خاوند نائب صوبیدار تھا، لیکن راشن اور دوسری چیزوں کے لیے سب کو کوارٹر ماسٹر کی خوشامد کرنا پڑتی تھی۔ اسے دیکھ کر انتظامیہ کے سارے لوگ اس کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی اس کے لیے نشست کی تلاش شروع ہو گئی۔ نشست یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ ایک بار پھر اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیا گیا۔ اب صرف آخری قطار تھی۔ وہ پسینوں پسینے یعنی بہت زیادہ پسینہ ہو گئی۔ شرم سے گردن زمین میں ڈوبی ہوئی جگہ سے اٹھی اور آخری قطار کی آخری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ساری خواتین گھور کر اسے دیکھ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے چیمہ گوئیاں کر رہی ہیں۔ بگل بردار، بگل بردار، بگل بردار، جیسے آواز سیٹیاں بجاتی اس کے کانوں میں بگل بجا رہی تھی۔ اسے بالکل معلوم نہ ہوا کہ کب فنکشن شروع ہوا، کب ختم ہوا، چائے کب پی گئی اور کب لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کو پتھرا دیا ہے اور ٹانگیں پتھر کی سینے بن گئی ہیں۔ پتھر کی سینے، بڑے پتھر کی چٹان جیسی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلی تو بگل بردار اسے تلاش کرتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ اس طرح چپ چاپ کرسی پر بیٹھی تھی جیسے کسی نے اسے اور کرسی کو ایک ہی پتھر سے تراشا ہو۔ بھگوان، سب چلے گئے اور تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی۔ 2 موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک گئے، مطلب 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل گئے۔ خیر تو ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بگل بردار گھبرا گیا۔ کچھ نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ آگے آگے اور بگل بردار پیچھے پیچھے۔ راستے بھر اس نے کوئی بات نہ کی، لیکن گھر کی دہلیز پار کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنی ذلت، بگل بردار کے بار بار پوچھنے پر ہچکیوں کے درمیان پر اتنا ہی کہہ پاتی، اتنی ذلت؟ آخر ہوا کیا؟ اب بگل بردار کو غصہ آنے لگا۔ کچھ کہو بھی تو۔ معلوم نہیں کیسے توڑ توڑ کر وقفوں سے اس نے ساری بات سنائی۔ بگل بردار چپ ہو گیا۔ کچھ کہے بغیر وہ چھت پر چلا گیا اور منڈیر پر کونیاں ٹیک کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ بس ایک چپ تھی جو اس کے ارد گرد سرسرا رہی تھی۔ منڈیر پر کونیاں ٹکائے وہ چھاؤنی کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کے جی میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ وہ تیزی سے مڑا، نیچے آیا۔ بیوی کپڑے بدلے بغیر چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ سوتے میں لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں۔ وہ چند لمحے چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیوار سے بگل اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ چھاؤنی کا سارا علاقہ سنسان تھا۔
وہ دوڑتا ہوا اس چبوتے پر چڑھ گیا جہاں کھڑے ہو کر ہر روز صبح بگل بجایا کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوئی ہوئی بیرکوں اور بنگلوں کو دیکھا اور پوری توانائی سے بگل بجانے لگا۔ کچھ دیر میں ساری چھاؤنی میں ہلچل مچ گئی۔ بیرکوں میں سوئے ہوئے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ نے گھڑیوں پر نظر ڈالی، ایک دوسرے کو دیکھا۔ بگل کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ جوان افسر سب پتلونے چڑھاتے، تسمے کستے پریڈ میدان کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ کمانڈنٹ، ڈپٹی کمانڈنٹ سب آگے پیچھے، ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا ہوا؟ اس وقت کیوں قطاریں بن گئی؟ بگل مسلسل بج رہا تھا۔ چھوٹے افسر نے بڑے نے اپنے بڑے سے، ڈپٹی نے کمانڈنٹ سے پوچھا، سر یہ ایمرجنسی کیسی؟ کمانڈنٹ نے نا علمی میں سر ہلایا۔ بگل تھا کہ مسلسل بج رہا تھا۔ بجانے والا، اس کا سانس پھول گیا تھا، سینہ دھڑکنی بن گیا تھا، لیکن بگل، جب کمانڈنٹ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے بگل چھینا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کچھ کہے بغیر وہ چبوترے سے اترا اور روتے روتے دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ سبق جو کہ افسانہ ہے، بڑا لطیف اور پرلطف انداز میں اس افسانے کو رشید امجد صاحب نے لکھا ہے، اور اس میں اعلیٰ اور ادنیٰ درجے سماج میں جو امتیاز ہے اس پر یہ افسانہ ایک طنز ہے، ایک تماچا ہے، اور یہ اس افسانے میں بگل بردار کی ذمہ داری کتنی اہم ہے اس کو بتایا گیا، لیکن حسب مراتب میں بگل بردار کا مقام فوج کے انتظامات میں نچلے درجے میں مانا جاتا تھا، اس لیے اس نے غصے میں بگل بجایا اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے جذبات کا اظہار اس نے بے موقع بے وقت بگل بجا کر کیا، اور اپنی شخصیت کی موجودگی، اپنی شخصیت کے امتیاز کو اجاگر کیا۔ افسانہ بڑے دل نشیں انداز میں رشید امجد نے تحریر کیا۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ گھر میں 1 سے 2 بار اس سبق کا مطالعہ کریں اور اپنے میز پر رکھی لغت سے اس افسانے کے مشکل الفاظ کے معنی از خود اخذ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نئے نصاب کے مطابق طلبہ میں خود آموزی پیدا کرنا ضروری ہے۔